سیریل کفیل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکےدار ہونے والی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈرامہ کفیل اچانک بند ہو گیا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں یہ کہوں اصل کہانی اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی ہے تو کیا آپ سچ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈرامہ کفیل اس وقت اس موڑ پر کھڑا ہے جس کا ناظرین شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ کفیل ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 23 جو کہ 3 مارچ کو نشر ہونی تھی، سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے کہا ڈرامہ روک دیا گیا ہے تو کسی نے کہا شاید بین ہو گیا، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے اور وہ سب کچھ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہی سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ کہ ناظرین، کفیل ڈرامہ ARY کا بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے جس میں زیبا اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، ان کو اچھی تعلیم دیتی ہے۔ اصل جھٹکا تو جمشید کو اس وقت لگتا ہے جب زیبا اسے خلا کا نوٹس بھیجتی ہے اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اسما کے پاس جاتا ہے اور اسے جھوٹی سچی کہانیاں سناتا ہے کہ زیبا نے اسے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے اس نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور خلا کا نوٹس بھیج دیا ہے، جس پر اسما سمجھتی ہے شاید یہ سب کچھ اسما کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے زیبا جمشید کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی، جس پر اسما یہی سمجھتی ہے کہ اسے زیبا سے ملنا چاہیے اور وہ زیبا سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اسما کے سامنے جامی کی تمام حقیقت آنے والی ہے۔ اسما جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ صلح کرانے کے لیے آئی ہے، لیکن یہاں پر اس کے سامنے جمشید کی تمام حقیقتیں رکھ دیتی ہے زیبا، اور وہ جامی جو اپنی زندگی میں چھپائی ہوتی ہیں۔ زیبا اسما کو بتائے گی کہ جامی نے نہ صرف اپنی بیوی زیبا کے ساتھ بے وفائی کی بلکہ اپنے بچوں کی تنخواہیں اور گھر کی ذمہ داریوں سے بھی فرار ہوتا رہا، جبکہ زیبا اسما کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جامی نے اپنی عیاشیوں کے لیے اپنے بچوں کی محنت کے پیسے چرا کر استعمال کیے اور گھر کی کفالت کا بوجھ بھی زیبا کو اٹھانا پڑا، اور یہ سب کچھ بھی صرف جامی کی وجہ سے ہے۔ اسما کو یہ بتاتی ہے کہ جامی نے کبھی بھی اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری نہیں نبھائی بلکہ وہ یہاں پر اپنے ان سب سے ذمہ داریوں سے جان چھڑاتا رہا۔ یہاں پر اسما کی نہ صرف حیرت سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس شخص کو وہ اتنا اچھا سمجھ رہی تھی وہ اپنی ہی اولاد اور بیوی کے سامنے اتنا گھٹیا کردار ادا کر رہا تھا۔ اسما یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے وہ جامی سے بات کرے گی، اسی لیے وہ سیدھی جمشید کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ تم نے زیبا اور بچوں کے ساتھ کیا کیا، اتنی ناانصافی، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی، جس پر کہ تم نے زیبا کے اوپر گھر کی کفالت کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تمہارے بچے جو کہ آفیسز میں کام کرتے ہیں، تم ان کی کمائیوں پر پل رہے تھے بلکہ ان کی تنخواہیں چوری کر کے اپنے عیاشی کرتے تھے، جس پر جامی اسما سے کہتا ہے دیکھا وہی سب کچھ ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، اس نے تمہارے بھی کان بھر دیے اور جھوٹ بولا اور تم بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہاں پر اسما جامی سے کہتی ہے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب میں تمہارے کھیلوں میں کبھی نہیں آؤں گی، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اسما بھی جامی کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جی ہاں، جامی یہاں پر بہت ہی زیادہ اکیلا رہ جائے گا۔ ایک طرف زیبا جس نے اس وقت اس کا بہت خیال رکھا، اس کے عیاشیوں کا، اس کے اپنے بچوں کے سامنے اس کا ایک کردار بنا کر رکھا، لیکن پھر بھی جامی نے اس کی قدر نہیں کی جب اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جامی نے زیبا کو تھپڑ صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ زیبا کا زیور جو کہ جامی نے چرا لیا تھا، اور جب زیبا نے اس کے بارے میں پوچھا تو جامی نے یہاں پر زیبا کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جس کی وجہ سے زیبا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جامی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ جامی جس نے اپنی عیاشی میں زیبا کا سارا زیور اپنی معشوقہ اسما پر لٹا دیا، یہاں پر زیبا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید جامی کے ساتھ نہیں رہے گی اور اسے خلا لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین، سوچنے والی بات تو یہ ہے جب دونوں عورتیں جمشید سے منہ موڑ لیں گی تو جمشید کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، کیا وہ واقعی ہی بدل جائے گا یا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ جبکہ دوسری طرف زیبا کے دل میں اپنے عاشق جامی کو دیکھ کر پھر سے عشق کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہے۔ یہاں پر زیبا پریشان ہو جاتی ہے اور اسے وہ تمام پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں جو کبھی اس کے لیے ایک سہانا خواب ہوا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پر زیبا جامی کی طلاق لینے کے بعد اپنے عاشق جامی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گی یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ تنہا وقار زندگی گزارے گی؟ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں پر ڈرامہ اصل امتحان لیتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، 3 مارچ کو ڈرامہ
نشر نہیں ہوا کیونکہ اس رمضان کے شیڈول کی وجہ سے ہفتے میں صرف ایک دن یعنی پیر کی رات 10:03 بجے نشر کیا جائے گا۔ یعنی ڈرامہ بند نہیں ہوا، صرف وقتی طور پر تبدیل کی گئی ہے اس کی ٹائمنگ۔ خوشخبری یہ ہے کہ رمضان کے بعد ناظرین کی فرمائش پر اس کی ٹائمنگ دوبارہ سے تبدیل کر دی جائے گی اور ڈرامہ تیزی سے اپنی اقساط کی طرف بڑھے گا اور وہ سب کچھ ناظرین کو دکھایا جائے گا جس کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا کہ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جمشید تنہا رہ جائے گا؟ کیا اسما سچ جان کر ہمیشہ کے لیے جامی کو چھوڑ دے گی؟ کیا جمشید سے طلاق لینے کے بعد زیبا اپنے لور جامی کی طرف قدم بڑھائے گی یا پھر کہانی ایک ایسے موڑ کی طرف چلی جائے گی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا؟ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔